دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خوبصورت سلسلے میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی خوبصورت احادیث سنتے ہیں، بڑے ہی پیارے ایمان افروز درود پاک کے فضائل پر مشتمل واقعات سنتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے بھی اور آپ کے بھی دلوں میں عشق رسول کی شمع مزید فروزاں ہو، نبی پاک کی یاد اور تازہ ہو، اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا جذبہ اور بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو اور میں تم سے باتیں کرتا ہوں۔ جب میں وفات پا جاؤں گا، یعنی نبی پاک فرماتے ہیں جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا تو میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہوگی، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر میں بہتر اعمال دیکھوں گا تو اللہ عز و جل کی حمد کروں گا، اگر اس کے علاوہ دیکھوں گا تو تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یعنی نبی پاک آج بھی ہمارے اعمال ملاحظہ فرما رہے ہیں، اچھے اعمال دیکھ کر آقا خوش ہوتے ہیں، رب کی حمد بجا لاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گناہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آج بھی قبر میں غمگین کر دیا کرتے ہوں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سچی غلامی یہ ہے کہ زندگی ایسی گزاریں کہ جب ہمارے اعمال بارگاہ رسالت میں پیش کیے جائیں تو ہم غریبوں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اے کاش ہم ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی پیاری حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ اس دن کثرت سے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہوتے ہی وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کی کیا وفات کے بعد بھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وفات کے بعد بھی، کیونکہ اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ کتنی واضح حدیث ہے کہ زمین کے لیے حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ صراحت حدیث میں، کلیریفائی حدیث میں موجود ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کیسا سمجھ آ رہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ جمعہ کا دن کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے، اور دنوں میں بھی بہت درود پڑھنے ہیں، مگر جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم خاص جمعرات اور جمعہ کے لیے درود پڑھنے کے فضائل بھی بیان کریں گے۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جو دربار رسالت میں جا کر، مدینہ منورہ جا کر آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شاندار حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید اعلمتہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میں بطور خاص خود سنتا ہوں، اور جو درود دور سے پڑھتا ہے وہ مجھے بتایا جاتا ہے۔ یعنی وہ درود نبی پاک تک فرشتہ پہنچاتا ہے۔ اے مدینے جانے والوں، دربار رسالت میں حاضری دینے والوں، ادھر جا کر جو درود پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں میں براہ راست خود سنتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، آقا فرماتے ہیں من صلی علی عند قبری، جو میری قبر پر درود پڑھتا ہے سمعتہ، میں بطور خاص سنتا ہوں، ومن صلی علی نائعا، اور جو دور سے پڑھتا ہے وکل اللہ بہ ملکا، اللہ عز و جل اسے ایک فرشتے کے سپرد کرتا ہے، یبلغنی وکفا امر دنیاہ وآخرتہ وکنت لہ شہیدا او شفیعا۔ آقا فرماتے ہیں وہ مجھے پہنچاتا ہے اور وہ درود اس کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہوگا، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ
یا فرمایا شفیع ہوں گا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مدینے جا کر پڑھیں تو بھی قسمت کی معراج ہے، دور سے پڑھیں تو بھی آقا فرماتے ہیں کہ فرشتہ مجھ تک پہنچاتا ہے اور میں گواہی دوں گا، قیامت کے دن شفاعت کروں گا اس کی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ہمارا مقدر کر دے۔ اے کاش اتنا درود پڑھیں کہ آقا اپنے قدموں میں بلا لیں، اور پھر یہی درود و سلام آقا کے قدموں میں جا کر بھی جھوم جھوم کر پڑھنا نصیب ہو جائیں۔ تو سبحان اللہ، ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا عادی بننا ہے۔ اب جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں مدنی چل کے ناظرین، اس میں درود پاک کی فضیلت تو پتہ چلے گی، مگر ایک خاص درود پاک سیکھنے کو بھی ملے گا۔ ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک روز ایک علاقے میں گیا اور راستہ بھول گیا۔ اچانک میں نے ایک مرد دیکھا جس نے مجھے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے دل میں کہا شاید یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ میں نے ان کا نام پوچھا، انہوں نے اپنا نام خضر بن عائشہ ابو العباس بتلایا۔ میں نے ان کے پاس ایک اور بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، میں نے ان کا نام دریافت کیا، انہوں نے فرمایا یہ بزرگ الیاس بن شام ہیں۔ میں نے عرض کی کیا آپ نے محبوب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی کیا مجھے اس چیز کی خبر دیں گے جو آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے، تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھے تو اس کا دل نفاق سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ناپاک کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اور فرمایا جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے وہ اپنے اوپر 70 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے۔ یہ دو درود یاد کر لیجئے، بڑے آسان ہیں۔ پہلا کیا بتایا؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا کہا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بڑے آسان سے درود پاک ہیں، یاد کر لیجئے، پڑھتے رہا کریں۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجلس میں بیٹھ کر یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل اس پر فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اسے غیبت کرنے سے روکتا ہے، اور مجلس سے اٹھ کر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد، تو اللہ سبحانہ تعالی لوگوں کو روک دیتا ہے کہ اس کی غیبت کریں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ کے ساتھ درود پاک ملا کر جب بھی کسی محفل میں جا کر پڑھیں گے تو آپ غیبت کرنے سے بچیں گے، اٹھتے وقت پڑھ کر چلے جائیں گے، آپ کے پیچھے غیبت آپ کی نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے درود پاک کی، کیا شاندار فضیلتیں ہیں درود پاک کی۔ پھر کیوں نہ ہم درود پاک کو اپنا ورد بنائیں، اور بالکل ٹھیک بات ہے، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ درد کی دوا کی جہاں بات ہوئی ہے نا، اب جو میں نے واقعہ سنانا ہے وہ لٹرلی، وہ بالکل پرٹیکولرلی خاص طور پر درد ہی کا مداوع ہوا۔ وہ کیسے ہوا؟ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رحمت اللہ تعالی کی مجلس میں ایک آدمی کا پاؤں سن ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے محبوب ترین آدمی کو یاد کرو۔ پاؤں سن ہو جائے، یہ ایک ٹوٹکا بتایا انہوں نے کہ تم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو نا اس کو یاد کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا پاؤں کا سن ہونا فوراً ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سن ہوا تو ایک آدمی نے ان کو کہا کہ آپ اپنی محبوب ترین ہستی کا نام لیجئے، ان کا ذکر کیجئے۔ آپ نے بھی صدا لگائی یا محمد، ان کے پیر کا درد بھی ٹھیک ہو گیا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، کیا سیکھنے کو ملا؟ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کاش نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی سچی پکی محبت نصیب ہو جائے کہ بس ہر دم نبی پاک کی یاد دل میں رہے، آقا کا ذکر کرتے رہیں، دنیا کے درد بھی دور ہوں گے، آخرت کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی۔ کثرت سے نبی پاک کا ذکر کرتے رہیے، برکتیں لوٹتے رہیے۔ اگلے سلسلے میں کچھ اور خوبصورت احادیث، بڑے ہی پیارے واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر